بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان نے اعتراف کیا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کے کہنے پر جی ایچ کیو گئے تھے اور پھر انکار کر دیا۔ ظاہر ہے ان کا اعتراف کرنا اور انکار کرنا چلتا رہے گا، لیکن اب ان کی بچت مشکل ہے کیونکہ ایک جنرل نے اعتراف کر لیا ہے۔ وہ کون سے جنرل ہیں، انہوں نے کیا کیا اعتراف کر لیا ہے، یہ ساری باتیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ نئی عدالتیں بھی بن رہی ہیں۔ جی ہاں، پیکا کے حوالے سے نئی عدالتیں بن گئی ہیں اور ابتدا تو شاید رؤف حسن کے کیس سے ہوگی، لیکن پھر بہت سے لوگوں کو ان کیسز سے اور ان عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کہانی ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک بندے نے گاڑی مار دی جا کے اڈیالہ جیل میں اور وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر ایک گاڑی مار کر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کسی نے اندر داخل ہونے کی، وہ بندہ تو گرفتار ہو گیا ہے، پرچہ بھی ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف جو ہے، جو مجھے لگتا ہے وہ عمران خان صاحب کا ترا نکلنے کی بات ہے یا نکالنے کی بات ہے، یوں سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس قسم کے واقعات اس سے پہلے بھی وہ خبریں سنی تھی، یاد ہے نا کہ وہاں سے کوئی مشکوک بندہ گرفتار ہو گیا ہے، اس کے آس پاس جیل کے پاس ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کا ترا اور دوسرا عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالنا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک کہانی بڑی پرانی تھی، اس پر عمل نہیں ہوا ابھی تک، لیکن بڑی دیر سے یہ معاملہ زیر غور تھا یا زیر بحث تھا، یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکال کے کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے۔ یہ جو روز کی بیٹھکیں لگتی ہیں نا، وہاں پہ میٹنگیں ہوتی ہیں جناب، ڈرائنگ روم سیاست اور سیاسی جلسے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اور ویسے بھی عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے، وہ اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا۔ بعد میں جب لوکل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے سیل کے ساتھ والے سیل جو ہیں وہ ڈیتھ سیل ہیں، لیکن جب بیرون ملک کسی اخبار میں اپنا انٹرویو چھپواتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو جاتا ہے ان کا، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، صرف ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، صرف پاکستان کو مزید بدنام کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ ان کا یہ شوق، ان کی پہلے بھی کئی دعائیں پوری ہو چکی ہیں نا، یاد ہے نا آپ کو، وہ کہتے تھے میرے خلاف عدم اعتماد لا کے دکھائیں، آ گئی، مجھے نکال کے دکھائیں، نکال دیا، مجھے ہاتھ لگا کے دکھائیں، ہاتھ لگ گیا، مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، گرفتار کر لیا، میں تو دعا کرتا ہوں میرے خلاف وہ جو ہے 62 63 لگے، سارے کچھ ہو گیا جو خان صاحب کہتے تھے۔ تو یہ جو ڈیتھ سیل کی ان کی خواہش ہے، یا وہ کوٹھڑی جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، تنگ و تاریک کوٹھڑی والا ان کا خیال ہے، جس کا وہ اکثر ذکر کر دیتے ہیں بڑے شوقیہ انداز میں، وہ مجھے لگتا ہے کہیں پورا ہی نہ ہو جائے۔ اچھا، میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، میرے خیال میں کسی بھی ملزم یا مجرم کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے بس وہ دینی چاہیے، اس پر بھی ایکسٹرا کوئی ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے شوق اور شوق کا کوئی مل نہیں ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا، ہاں، تو شوق کا کوئی مل نہیں ہوتا۔ تو خان صاحب اپنے شوق میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ نئی عدالتیں بھی بن گئی ہیں۔ وہ عدالتیں ہیں اپنا پیکا ایکٹ کے تحت، جس میں پہلا کیس جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ رؤف حسن صاحب کا جائے گا۔ اچھا، یہ کچھ لوگ ہیں، رؤف حسن صاحب بھی ان میں شامل ہے، پی ٹی آئی کے کچھ مین لوگ ہیں، مین سٹریم والے لوگ، اور باقی جو ان کے چاہنے والے وہ تو پھر کافی سارے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، جو وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا سوچ کر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بیس ہوتی ہے نا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس کچھ ثبوت ہو، کوئی ٹھوس شواہد ہو، آپ کی بات کم از کم لاجیکل لگ رہی ہو، کچھ ایسی تو نا، صرف سمپلی گالیاں، بددعائیں اور گالیاں، بس یہ 3 چیزیں، بلکہ 2 ہی چیزیں ہیں، گالیاں 2 دفعہ کہہ رہا ہوں کیونکہ گالیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے، تھوڑی سی بددعائیں ہوتی ہیں شامل، تو ان چیزوں سے تو کام نہیں چل سکتا۔ تو رؤف حسن صاحب بھی وہ گرفتار ہیں، اور ویسے تو اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں، اوپر سے انہوں نے جو 2 روز قبل بیان دیا کہ میں تو 9 مئی کے واقعات میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کریں، لیکن میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا۔ اچھا، اب ان کے ساتھی جو ہیں انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو بلنڈر ہو گیا ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے اب یہ بیانات آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو کچھ کہا ہی نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو کچھ نہیں ایسا کہا۔ اچھا، ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پولیس کے علاوہ اگر کوئی مداخلت کرے گا پولیس کے کام میں تو پھر احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا ہے، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ انہی نے کہا تھا کہ احتجاج وہاں جا کے کرے، کیونکہ ان کے لوگ چھلانگے مارتے پھرتے تھے کہ انہوں نے پکڑا ہے۔ وہ صنم جاوید کی جو ویڈیوز ہیں، میں کیا وہ کہوں، سب لوگوں نے سن لی ہیں،
اگر نہیں سنی تو وہ قانون اندھا تو ہوتا تھا، سنا تھا، لیکن قانون بہرا بھی ہوتا ہے. چلیں بہر جب اندھا ہو سکتا ہے تو بہرا بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے، محاورہ ہی ہے نا، کچھ بھی لگ سکتا ہے. تو خان صاحب یہ بیان دینے کے بعد بس یوں ایک دن میں ہی جو ہے اب ان کی وہ گھوم گیا یو ٹرن لینا، اور اب وہ بھاگ رہے ہیں ایسے. تو ان کے سب دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے. لیکن کیا واقعی اب عمران خان صاحب بچ سکیں گے؟ مجھے مشکل لگتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے وہ جو فیصل واڈا صاحب نے بیان دیا، اور میں ویسے 1 ماہ پہلے تقریباً یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں، اپنی ویڈیو میں یہ باتیں شیئر کر چکا ہوں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اب ہمارے ہیں، دوسری پارٹی کے ہو گیا. وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں. تو یہی بات فیصل واڈا صاحب نے بھی کہی ہے. انہوں نے کہا کہ فیض حمید جو ہیں وہ 9 مئی کی توڑ پھوڑ اور باقی جو بھی حرکتیں ہوئی ہیں ان کے ثبوت جو ہیں انہوں نے دے دیے ہیں، عمران خان کے ملوث ہونے کے سب چیزوں میں. تو سوچیں اگر فیض حمید نے کچھ ثبوت دے دیے ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا. اور مجھے لگتا ہے وہ صرف یہ چھوٹے موٹے ثبوت نہیں ہوں گے، پھر کافی ساری چیزیں کھل جائیں گی. اچھا، فیض حمید کے بارے میں اس وجہ سے بھی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی ٹون بدل کی ہوئی ہے. اب جب کوئی ان سے فیض حمید کے والے سے بات کرتا ہے، یہ جو گزشتہ روز بھی جس میں انہوں نے یہ 9 مئی والا بھی اپنا اعتراف کیا تھا پہلے صحافیوں کے سامنے، اس میں بھی ان سے جب کوئی سوال ہوا تو انہوں نے کہا فیض تو سب کچھ باجوہ کے کہنے پہ کرتا تھا. مطلب انہوں نے اپنے ساتھ تعلق فارغ کر دیا کہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، وہ جو گوڑی محبتیں تھیں، سچی محبتیں تھیں، وہ جو آرمی چیف بنانا تھا، وہ جو مستقبل کے خواب دیکھے ہوئے تھے، وہ سب فارغ کر دیے خان صاحب نے. انہوں نے کہا فیض تو جو ہے وہ باجوہ کے انڈر تھا بس، اور اسی کے کہنے پہ چلتا تھا، اور باجوہ نے پیٹھ پہ چھرا گھونپا. تو یہ خان صاحب کو بس ذرا پتہ لیٹ چلتا ہے، ورنہ بہت کچھ بہت پہلے سے ہو رہا تھا. اور فیض حمید کے صاحب کے ساتھ تو ان کی جو محبتیں تھیں وہ شدید قسم کی گوڑی محبتیں تھیں. لیکن چونکہ اب وہ انہیں سپورٹ نہیں مل رہی، اور سسٹم میں سے بھی جو وہ پہلے کہتے تھے نا میرے بندے ہیں، میں خبریں لے لیتا ہوں، مجھے بتا دیتے ہیں. اگرچہ انہوں نے تازہ ترین تو انہوں نے ججز کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے ججز ہیں وہ پریشر میں، اور نام بتائے کہ کس عدالت کے کتنے ججز ہیں. یہ ساری باتیں کر کے وہ کچھ نہ کچھ لوگوں پہ ڈالتے رہتے ہیں اپنا برڈن. لیکن فیض حمید ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اور وہ جن کے ہاتھ میں آ گئے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ ہیں. اور فیض حمید کے پاس جو ڈیٹا ہوگا، جو ریکارڈ ہوگا، جو شواہد ہوں گے، جو ثبوت ہوں گے، وہ سوچے کس لیول پہ جائیں گے. تو اگر فیض حمید واقعی کچھ ثبوت دے دیں تو عمران خان صاحب کے بچنے کا چانس کوئی نہیں ہے. وہ جو مرضی کہتے پھریں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، وہ صرف یہ ان کے اپنے بیانات نہیں، وہ آپ دیکھیے گا کہ اس سے پہلے کی آڈیوز، ویڈیوز، سارا کچھ نکل آئے گا اور سارا کچھ چیک بھی ہو جائے گا. خان صاحب اب ڈرتے ہیں نا، اب بھاگ رہے ہیں، نہ صرف بیان سے بھاگے ہیں بلکہ وہ تفتیش کے لیے جب پنجاب فرانسک لیب والے لوگ گئے ہیں جس میں انہوں نے جھوٹ پکڑنا تھا وہ مشین کے ذریعے کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں. خان صاحب نے انکار کر دیا کہ جی میں نے ٹیسٹ نہیں دینا. تو ٹیسٹ کیوں نہیں دینا؟ جھوٹ پکڑا جائے گا. یہ آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ کرونا 2020 سے آنورڈ جو چلا تو لوگ ٹیسٹ کرانے سے بھاگتے تھے. اچھا، چھوٹی موٹی سمٹمز آئے نا تو ڈرتے تھے، اور بالکل شروع میں تو وہ بھی خطرہ تھا نا کہ لوگ وہ اٹھا کے لے جاتے تھے محکمہ صحت والے اور لے جا کے سرکاری اسپتالوں میں بٹھا دیتے تھے یا بند کر دیتے تھے، جو مرضی کہہ لیں. تو خان صاحب کو اچھا کیوں ڈر کیوں ہوتا تھا کہ وہ ٹیسٹ میں رپورٹ پازیٹیو نہ آ جائے، پتہ نہ چل جائے کہ وہ ہے کرونا ہے. پھر انٹرنیشنل ٹریولنگ والے لوگوں نے بڑی کوشش کی، اس طرح کی بھی کہانیاں آتی رہی کہ کچھ لوگ پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نیگیٹو شو کر دیں تاکہ ہم بچ جائیں بجائے پھنس جانے کے. تو وہ خان صاحب کا مسئلہ ہے. خان صاحب کو پتہ ہے کہ جھوٹ پکڑنے والا اگر ٹیسٹ ہو گیا تو سچ تو پھر ملنا ہی کوئی نہیں. اگر خان صاحب بول رہے ہوں گے تو مشین میں خیر وہ تو اور طریقہ ہے، لیکن میں اس کو کیا کہتے ہیں لائٹر موڈ میں اگر دیکھیں، وہ مذاق میں یا جس طرح کی فلموں وغیرہ میں دکھائی جاتی ہے کہ وہ ٹوں کوئی بیپ آ جائے گی، تو خان صاحب جتنی دیر بولتے رہیں گے تو وہ تو ٹوں ہی چلتا رہے گا پھر، کیونکہ سچ تو انہوں نے بولنا نہیں ہے. لیکن اس ملک کے مستقبل کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ سچ بولا جائے. اور ان سچ میں یہ سیاسی جماعتوں کے جھگڑے، عمران خان کے اور شہباز شریف پرائم منسٹر نے کیا کرنا ہے اور عمران خان کو کیسے سزا ہونی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ،
لوگوں کو جو مسلسل سزا مل رہی ہے وہ ہے بجلی کے بل، اور جس میں بڑا کردار IPPs کا ہے۔ سابق وزیر گوہر اعجاز صاحب جو ہیں آج کل خوب اس پر شور مچا رہے ہیں۔ اب تو سابق وزیر توانائی کا بھی بیان آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ 25 کروڑ لوگوں کا قتل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے ایک شخص نے اپنی بیوی پر تشدد کیا تھا بجلی کے بل کی وجہ سے۔ اب جو تازہ خبر آئی ہے گجرانوالہ میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا، وہ آدھا مانگ رہے تھے، دوسرے چھوٹے بھائی سے مانگ رہے تھے، چھوٹے بھائی نے انکار کیا، بڑے بھائی کی تلخ کلامی ہوگی، غریب مزدوری کرنے والے لوگ، اور بات قتل تک جا پہنچی۔ تو اور اس سے قبل ایک جو ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ بچہ، ایک ینگ بچہ بتاتا ہے کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، اور گیس کا بھی تھا، اور بائک بیچ کے بل پے کیا ہے۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب اور تمام سیاسی لیڈر جو حکومت میں ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، لوگوں پر رحم کھائیں، لوگوں کی زندگیوں کو عذاب میں نہ ڈالیں، کوئی تھوڑا سا خیال کر لیں۔ اگر یہ چیزیں مینیجبل ہیں، جس لیول تک بھی مینیجبل ہے، اور جہاں مینیجبل نہیں ہے اس میں ذمہ داروں کو پکڑیں۔ جن لوگوں نے بار بار اس کو رینیو کیا ہے، ان کانٹریکٹس کو، جب ہمیں ضرورت نہیں رہی تھی تو کیوں کانٹریکٹس کو رینیو کیا گیا؟ وہ جو رزاق داؤد صاحب کی بات آ رہی ہے کہ مشرف دور میں وہ گرانٹ ہوا انہیں کانٹریکٹ، اور پھر بعد میں وہ رینیو بھی ہو گیا عمران خان صاحب کے دور میں، انہوں نے خود ہی، چونکہ خود وزیر تھے تو خود، ایسے لوگوں کو پکڑیں۔ اگر وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے، اس کے بارے میں سرکاری سطح پر کھل کر بات کی جائے، بتایا جائے، اور اگر وہ مجرم نہیں ہے تو بات کلیئر کریں۔ اور پھر اگر جو مجرم ہیں، جو 2 نمبر طریقے سے فراڈ کر کے لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں ان پیسوں کی صورت میں، وہ چاہے وزیر اعظم کا بیٹا ہو، چاہے عمران خان کا چہیتا ہو، چاہے مشرف کا کوئی چاہنے والا یا اس کے محبت میں گرفتار ہو، اور چاہے پیپلز پارٹی کا بندہ ہو، ان سب کو پکڑیں، ذمہ داروں کو پکڑیں، اور پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بچا لیں۔ شکریہ۔